علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک بعدد معلوماتک بارک وسلم۔ اللهم صل وسلم علی النبی الأمی وآلہ۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ درود شریف جس پر ہم پچھلے جمعے بات کر رہے تھے، تو اسی کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں کہ درود شریف میں ہوتا یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں اور میرے ملائک فرشتے میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اس میں ہم تم کو بھی شامل کرتے ہیں تاکہ تم بھی فیض حاصل کر لو، تم بھی برکتیں حاصل کرو، تم پر بھی میری رحمت نازل ہو جائے۔ تو بندہ جواب میں یہ کہتا ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم پڑھیں، اور بندہ یہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مقام ہی نہیں جانتا ہے، اس کی معرفت ہی کم ہے انسان کی، اس کی معرفت ہی کم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس مقام کے ہیں۔ آپ کسی کی تعریف بیان کرنا ہے، کچھ کرنا ہے، تو پہلے اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے، پھر بیان کرتے۔ آپ کے پاس معرفت ہی نہیں ہے، آپ جانتے ہی نہیں ہیں، تو ہم الٹا کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں اللہم اے اللہ تو بھیج، اے اللہ تو بھیج، اے اللہ۔ تو یہ ہے درود شریف کا معاملہ۔ لیکن ایک بات اور ہے، وہ یہ ہے کہ درود کے ساتھ سلیم و تسلیمہ بھی ہے، سلام بھی کرنا ہے، سلام بھی کرنا ہے۔ اب سلام کرنے کے لیے کئی اختلاف، درود شریف پڑھو، مگر ہم جو پڑھتے ہیں التحیات، تو التحیات ہے کیا؟ التحیات دراصل وہ جو کمیونیکیشن ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان میں جو بات ہوئی تھی، اس کا ایک خلاصہ دیا گیا ہم کو چھوٹا سا، اور اسی کو ہم ریپیٹ کرتے ہیں۔ اچھا، ہمارا جو معاملہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو درود ہم پڑھتے ہیں، تو وہ بذریعہ اللہ جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ، تو اللہ حضور کے مقام و مرتبے کے حساب سے بھیجتا ہے، ہم ڈائریکٹ نہیں دیتے ہیں میں بھیج رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، پھر جب درود کا معاملہ ہو گیا، تو اب ہو گیا ہے سلام کا معاملہ۔ سلام کیسے کریں؟ یہ جو کمیونیکیشن ہوا تھا، یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان میں جو بات ہوئی تھی، اس میں ایک جگہ ہے کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو ہم کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہم ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں، ہم اللہ کے ذریعے نہیں بھیج رہے ہیں۔ یہ السلام علیکہ ایھا النبی، اگر میں یہ کہوں کہ السلام علیکہ
تکریم صاحب السلام علیکم ڈائریکٹ ہینڈ سے. اگر میں کسی کے ذریعے بھی جاؤں گا تو بات ڈفرینٹ ہوگی، مگر یہاں ذریعہ نہیں، یہ تو ڈائریکٹ ہے یہ بات. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کیا ہے کہ جب کوئی مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہے تو میں خود سنتا ہوں، میں جواب بھی دیتا ہوں، میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں. امام غزالی تو فرماتے ہیں کہ جو شخص روزانہ 100 دفعہ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 100 دفعہ روز پڑھے گا، اپنا معمول بنا لے گا، تو اسے موت ایسے آئے گی جیسے وہ بستر پر سونے کے لیے جاتا ہے. اور پھر امام غزالی یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں پچھلے 18 سال سے نماز میری مکمل بعد میں کرتا ہوں میں، جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب مجھے نہیں آتا ہے. آپ جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام، تب میں نماز آگے مکمل کرتا ہوں. یہاں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایسے پاک و صاف آئینہ والا دل ہو تو پھر ہمیں بھی جواب ملے. ہمارا دل تو ایسا ہے ہی نہیں. ہمارے دل میں سارے دنیا جہاں کی چیزیں بھری ہو، وہاں کچھ معاملہ پاک و صاف ہے. اگر وہ کسی بات پہ کہتے ہیں ہاں تو ہاں ہی کہتے ہیں، نہیں وہ تو مصلحت کی خاطر بولا تھا میں نے، وہ ایسا یہ ہم لوگوں نے. اگر وہ لوگ کسی چیز کو کہتے ہیں نہ تو نہ ہی ہوتا، مصلحت ہے، آپ سمجھتے نہیں، یہ سیاست ہے، یہ فلاں ہے، یہ ہے، یہ سب اس قسم کی گفتگو وہاں نہیں ہوتی. ہاں تو ہاں، نہ تو نہ. یہ ان کے دل صاف ہے. غوث پاک کتنی بڑی ہستی، کتنی بڑی ہستی. ممبر پر ہے، بغداد کی مسجد میں ممبر پر ہے، اور کہتے ہیں کہ میں اس وقت تک اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اس وقت تک نماز نہیں پڑھتا، رکعت نہیں باندھتا جب تک کہ میں دیکھ نہ لوں کعبہ شریف کو. جب تک میں کعبہ شریف کو دیکھ نہ لوں میں رکعت نہیں باندھتا. دل صاف، دل صاف. عبدالوہاب شعرانی یہ تقریباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے تقریباً 850 یا 900 سال بعد. آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے ساری بخاری شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھی ہے. مجھے تو وہ بھی یاد ہے جو بخاری شریف کے ختم پر آپ نے دعا پڑھی، مجھے وہ بھی یاد ہے. اور نتیجہ کیا ہوا ہے اس کا نتیجہ یہ کہاں کے تھے؟ یہ مصر کے تھے، قاہرہ میں تھے. بعد نے کہا اسکندریہ میں تھے، جہاں بھی تھے مصر میں تھے، کیونکہ قاہرہ اور اسکندریہ دونوں بھی مصر کے ہی شہر، تو مصر میں تھے. تو کہتے ہیں کہ میں جبھی بھی سلام کرتا تو زمین ہٹ جاتی تھی اور میں دیکھتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک کو، اور میں کہتا تھا السلام علیکم ایھا النبی، وعلیکم السلام. میں زیارت کرتا تھا یہاں بیٹھ کے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ یہ معمول بنا لے اپنا، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اس میں ایک اور مسئلے کی طرف بھی میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ ہم سے یہ کہا جاتا ہے شریعت کے اصولوں میں، ایک ہوتا ہے سنت، سب سے اونچا درجہ جو ہوتا ہے وہ فرض ہوتا ہے، فرض کے بعد واجب، واجب کے بعد سنت موقدہ، پھر سنت، پھر مستحب، نفیل وغیرہ وغیرہ. یہ ہے. تو بندہ جب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بندہ جب کسی کو سلام کرتا ہے تو سلام کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں جب تشریف لائے ہجرت کر کے، تو دو ہی باتوں کا حکم دیا تھا، سلام، طعام، یعنی کھانا کھلاؤ اور سلام، دو ہی بات. تو سلام کیا ہے؟ سلام سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بچوں کو بھی سلام کرتے ہیں، چھوٹے بچوں کو بھی سلام کرتے ہیں. تو سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے، یعنی فرض کے قریب ہے، جواب دینا واجب ہے. یہ درس کون دے رہا ہے ہمیں؟ کون سکھا رہا ہے؟ امام الانبیاء سکھا رہے ہیں. یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم اس طرح کرو. اب کیا یہ ممکن ہے کہ ہم سلام کریں اور وہ آپ جواب نہ دیں؟ ناممکن ہے، ناممکن ہے. پھر ہمیں کیوں نہیں سنے آتا؟ ہمیں کیوں نظر نہیں آتا؟ وجہ صرف یہی ہے کہ ہمارے دل صاف نہیں، ہمارے دل صاف نہیں، اس لیے ہمیں نظر نہیں آتا، اسی لیے ہمیں سنائی نہیں دیتا. ہمارا حال تو یہ ہے کہ نماز اذان بھی ہو رہی ہے تو گھر میں ٹی وی کی آواز بڑی ہوئی، کم بھی نہیں کرتے، بند کرنا تو بہت دور کی بات. سب چلتا ہے بھائی، ارے سب چلتا ہے بھائی، امریکہ ہے یہ سمجھتے ہیں کہ جنت ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ جنت. نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں. ہر چیز کا ایک، بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ٹی وی، ارے یہ صاحب یہ تو شیطان ہے. جی نہیں، نہیں. کیوں؟ اس ٹی وی نے نہیں کہا مجھے یہ دیکھو، یہ آپ ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں اس میں، آپ کیا دیکھتے ہیں اس میں. ہر چیز میں اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے. پین لے لیجئے، پین سے آپ کیا ہے، آپ اللہ کا کلام بھی لکھو، احادیث بھی لکھو، یا پھر فضولیات بھی لکھو. لکھنے والے کے اوپر ہے، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں. ہم اس ملک میں آ رہے تھے تو ہم سے یہ کہا جاتا تھا، ارے امریکہ میں جائیں، وہاں تو ایسے لوگ رہتے، ویسے رہتے، خواتین ایسے رہتے، ویسے رہتے. یہاں آ کر دیکھے تو کوئی کسی کو کچھ نہیں. آپ کیا چاہتے ہیں؟ کوئی کسی کا نہیں ہے، سب نفسا نفسی. آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کو چاہتے ہیں. دیکھو اس کی مثال ہے، ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے. دوسرا ہوتا ہے ہمیں اس سے کیا مطلب. تو قصہ مختصر عزیزان محترم، کہ کثرت سے درود شریف پڑھا کرو اور ساتھ ساتھ سلام بھی پڑھا کرو. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ روز بنا لیں آپ، ایک معمول بنا لیں. کون نہیں چاہتا کہ اس کی آخرت صحیح ہو، اس کی آخرت، اس کا خاتمہ بالخیر ہو؟ کون نہیں چاہتا؟ سب چاہتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا کام کرنا ہوگا. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھیں اور سلام بھی پڑھیں. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس پر کسی کو کوئی آبجیکشن کرنے کا سوال بھی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ پارٹ آف التحیات ہے. تو اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ.